بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہ الاضافۃ، اسم کے خواص میں سے ایک خاصیت اضافت ہے۔ اضافت کا معنی کیا ہے یہاں؟ تو شارح فرما رہے ہیں اے کون الشیء مضافا بتقدیر حرف الجر لا بذکرہ لفظا۔ اضافت کا معنی ہے شے کا مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ، لا بذکرہ لفظا، لفظا اس کے ذکر کے ساتھ نہ رہے، حرف جر مذکور نہ ہو لفظ میں، مقدر رہے۔ اضافت کا یہ معنی ہے مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اضافت اسم کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں چونکہ اضافت کے جو لوازم ہیں، اضافت کے جو فوائد اور نتائج ہیں، وہ سب کے سب اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ کس کے ساتھ؟ تو چونکہ اضافت کے لوازم اسم کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اضافت کو بھی اسم کے ساتھ خاص قرار دیا گیا۔ وجہ اختصاصھا بالاسم، اور اضافت کا اسم کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ کہ اختصاص لوازمھا، اضافت کے لوازم کا خاص ہونا ہے۔ اضافت کیوں خاص ہوئی؟ اس لیے کہ اضافت کے لوازم اسم کے ساتھ خاص ہیں۔ اضافت کے لوازم کیا ہیں؟ کہ من التعریف والتخصیص والتخفیف، یعنی معرفہ ہونا، خاص ہونا، تخفیف ہونا، یہی فائدہ ہے۔ اگر نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہے تو مضاف معرفہ ہو جاتا ہے، اور اگر نکرہ ہی کی طرف اضافت ہے تو تخصیص ہوتی ہے۔ اضافت لفظی ہے تو تخفیف ہے۔ کیا ہے؟ تو اضافت کے یہی فوائد ہے۔ یہ سب ہوتا ہے کہاں؟ اسم میں۔ معرفہ کون ہوتا ہے؟ اسم۔ تخصیص کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اسم میں۔ تخفیف کہاں آتی ہے؟ اسم میں۔ تو جو اضافت کے لوازم ہیں وہ سب کے سب اسم کے ساتھ خاص، تو اضافت بھی اسم کے ساتھ خاص۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا کہ یہاں اضافت بمعنی مضاف لیا انہوں نے، مضاف الیہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اضافت کا معنی مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے ترجمہ کیا مضاف ہونا۔ تو مضاف ہونا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مضاف ہونا یہ تشریح ہم نے اس لیے کی ہے کہ مضاف الیہ فعل بھی ہو جاتا ہے۔ مضاف الیہ، تو اگر مضاف الیہ ہونا اسم کا خاصہ ہو تو خاصہ تو وہ ہوتا ہے کہ صرف اسی میں پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے، تو فعل بھی تو مضاف الیہ ہوتا ہے، تو پھر اضافت خاصہ نہیں رہے گی۔ اضافت خاصہ اسی وقت رہے گی جب کہ مضاف ہو۔ مضاف الیہ ہونے سے، اضافت کا معنی مضاف الیہ لینے سے پھر یہ اسم کا خاصہ نہیں رہے گا، چونکہ فعل بھی مضاف الیہ بن جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ وَإِنَّمَا فَسَّرْنَا الْإِضَافَةَ بِكَوْنِ الشَّيْءِ مُضَافًا، جز نیز کہ ہم نے اضافت کی تفسیر مضاف ہونے سے کی ہے، شے کے مضاف ہونے سے کی ہے، یعنی اضافت بمعنی مضاف ہونا ہم نے لیا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْفِعْلَ أَوِ الْجُمْلَةَ قَدْ يَقَعُ مُضَافًا إِلَيْهِ، اس لیے کہ فعل یا جملہ بھی کبھی کبھار مضاف الیہ بن جاتے ہیں، تو پھر مضاف الیہ اسم کا خاصہ نہیں ہوگا۔ فعل میں بھی پایا جاتا ہے، جملہ میں بھی پایا جاتا ہے، تو پھر خاصہ کیسے رہے گا؟ خاصہ کا مطلب اسی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، کہیں اور پایا نہ جائے۔ یہ نہ تعریف خاصہ کی، خاصۃ الشیء ما یوجد فی ولا یوجد فی غیرہ۔ تو اچھا فعل بھی مضاف الیہ ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو، کما فی یوم ینفع الصادقین صدقہم، یوما کی اضافت ینفع کی طرف ہے، ینفع فعل مضارع ہے، فعل ہے مضاف الیہ بنا یہاں، تو مضاف الیہ فعل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر اضافت کا معنی مضاف الیہ ہونا لیں گے تو پھر خاصہ نہیں رہے گا، وہ سمجھ گئے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، فعل مضاف الیہ نہیں ہوتا ہے، فعل مضاف الیہ، تو اگر یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے کہ یہ ینفع اگرچہ بولا گیا ہے لیکن یہ مصدر کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ اور مصدر اسم ہوتا ہے،
مصدر کیا ہوتا ہے؟ تو مضاف الیہ فعل نہیں ہوتا ہے. یہاں جو دکھ رہا ہے آپ کو وہ فعل کے معنی میں نہیں ہے، خالی شکل میں فعل ہے، لیکن وہ معنی میں مصدر کے اور مصدر اسم ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تو مضاف الیہ ہونا بھی اسم ہی کا خاصہ ہے، مضاف الیہ ہونا بھی ان کے حساب سے. وقد یقال، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ ھذا بتاویل المصدر، یہ ینفع جو ہے یہ مصدر کے تافل میں ہے، معنی میں ہے، یعنی نفع کے معنی میں ہے. معنی ہوگا اے یوم نفع الصادقین، یہ معنی ہے انہیں سچوں کو نفع دینے کا دن. تو ینفع نفع مصدر کے معنی میں ہے. سمجھ گئے؟ فعل مضاف الیہ نہیں ہوتا ہے، یہاں جو نظر آ رہا ہے وہ فعل نہیں ہے، وہ مصدر کے معنی میں ہے. فالاضافۃ بتقدیر حرف الجر مطلقاً یختص بالاسم، اضافت حرف جر کے جو تقدیر کے ساتھ ہے وہ فعل کے اسم کے ساتھ خاص ہے. کس کے ساتھ خاص ہے؟ حرف جر کے تقدیر کے ساتھ، حرف جر کے ذکر کے ساتھ نہیں، حرف جر کے تقدیر کے ساتھ جو اضافت ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے. حرف جر کا ذکر وہ فعل میں بھی ہوتا ہے، وہ اضافت فعل میں بھی ہو جاتی ہے. فالاضافۃ بتقدیر حرف الجر مطلقاً یختص بالاسم، تو اضافت حرف جر کی تقدیر کے ساتھ جو ہے یہ اضافت مطلقاً اسم کے ساتھ خاص ہے. تو وہی سوال ہوگا حرف جر کی تقدیر کی قید کیوں لگا رہے ہیں؟ کہ یہ قید اس لیے لگا رہا ہے فعل کو نکالنے کے لیے. کس کو نکالنے کے لیے؟ ہاں، اس لیے کہ حرف جر کے ذکر کے ساتھ فعل بھی مضاف بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ مضاف بن جاتا ہے. جیسے مررت بزید، مررت یہاں مضاف ہے، کیا ہے؟ مگر حرف جر کے ذکر کے ساتھ ہے، تو فعل ہے نا مررت. اس لیے قید لگایا کہ یہ شے مضاف ہو مگر حرف جر کی تقدیر کے ساتھ، تو وہ ہے اسم کا خاصہ. حرف جر کے ذکر کے ساتھ وہ اسم کا خاصہ نہیں، وہ تو فعل میں بھی ہوتی ہے. تو قید کیوں لگایا؟ کا فعل کو نکالنے کے لیے، تاکہ فعل کے ذریعے کوئی اعتراض کر. وَإِنَّمَا قَيَّدْنَاهُ بِقَوْلِنَا بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرْ، جزنیس کہ ہم نے اس کو مقید کیا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ، یعنی بے تقدیر حرف الجر کے ساتھ مقید کیا ہے. کائے کو؟ لِأَلَّا يَنْتَقِضَا بِقَوْلِنَا مَرَرْتُ بِزَيْدٍ، تاکہ مررت بزیدن کے ذریعے یہ قاعدہ ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ مررت بزیدن فعل ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، مضاف ہے. سمجھ گئے؟ تو اسی کو خارج کرنے کے لیے قید لگایا کہ حرف جر کی تقدیر کے ساتھ ہونا چاہیے. اب مررتو کے ذریعے اعتراض نہیں پڑے گا، چونکہ یہ حرف جر کی تقدیر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ حرف جر کے ذکر کے ساتھ. فَإِنَّا مَرَرْتُ مُضَافٌ إِلَىٰ زَيْدٍ، کہ مررتو یہ مضاف ہے زید کی طرف حرف جر کے لفظاً حرف جر کے وسیلے سے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اضافت کا معنی ہے مضاف ہونا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ، اور یہ اضافت اسم کے ساتھ خاص اس لیے ہے کہ اضافت کے جو لوازم ہیں وہ اسم کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اضافت بھی اسم کے ساتھ ہے. اضافت کا ترجمہ مضاف ہونا کیوں کیا؟ کا اس لیے کیے ہیں کہ مضاف الیہ فعل بھی ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں مضاف مراد لینا پڑا. حرف جر کی قید کیوں لگایا؟ کا اس لیے کہ حرف جر کے ذکر کے ساتھ جو مضاف ہے وہ فعل بھی ہوتا ہے، تو فعل کو نکالنے کے لیے یہاں حرف جر کی تقدیر کی قید لگائے تاکہ وہ فعل جو حرف جر کے ذکر کے ساتھ مضاف ہوتے ہیں وہ خارج ہو جائیں. اب یہاں سے اسم کی تقسیم کر رہے ہیں کہ اسم کی دو قسم ہیں، معرب اور مبنی. وَهُوَ أَيِ الْإِسْمُ قسمان، اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب و مبنی، معرب اور مبنی. دو قسم کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ جو بھی اسم ہوگا یا تو کسی غیر کے ساتھ مرکب ہوگا یا مرکب نہیں ہوگا. اگر مرکب ہو اس کے ساتھ عامل ہو تو اس کو، اور مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو تو اس کو معرب کہتے ہیں. اور اگر مرکب ہی نہ ہو یا مرکب ہے عامل نہ ہو یا عامل ہے مگر مبنی اصل کے مشابہ ہو تو وہ مبنی ہے. تو یہ دو ہی صورت بنتی ہے، اس لیے دو ہی قسم ہے. کَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو